نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے احباب محبت اور ذوق و شوق سے سرکار کی ذات درود نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساری عمر دی یو کمائی ہے، ساری عمر دی یو کمائی ہے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ہے، ساری عمر دی یو کمائی ہے، جگ چھڑ کے سارا مہینہ لائی ہے، ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تو سجان دے حسین جڑے حال میرے، تیرے نا تو آقا بگڑی بڑائی ہے، ساری عمر دی یو کمائی ہے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ہے، ساری عمر دی جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، کسے دوا دے نال ساکو شفا نہیں، دیدار تیرا سادی دوائی ہے، ساری عمر دی یو کمائی ہے، جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ہے، ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا، سر تاج دار دا جھکدا میں ویکھیا، ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے، ساری عمر دی یو کمائی ہے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ہے، ساری عمر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ حضرت محترم آج بھی میری حاضری اللہ رب العزت اللہ کے رسول دے رضا واسطے اور مرحوم حاجی شہادت خان دے روح نو تسکین دیون واسطے اللہ رب العزت حضور دے ذکر دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔
مالک کائنات انہاں کو کروٹ کروٹ رحمت عطا فرمائے. پہلے آپ حیات ہونے ہیں تے اجازت گن کے چلے میں دے حاصل تے یہ جملہ آدھے ہیں کہ استاد صاحب تاری مرضی ہے، لیکن آج میرا دل آدھا ہے کہ ضرور من کے حاضری نہیں ہوا تاکہ انہوں دے روح کو تسکین ملے. اللہ رب العزت حضور دے ذکر دے واسطے دے نال انہوں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے. بالکل اختصار دے نال آپ دے سامنے میں قرآن نے دو آیتیں پڑھی ہیں، والضحا واللیل اذا سجا. فرمایا سونا تیرے چمک دے مکھ دی قسم ہے اور تیریاں سجیاں ہوئیاں زلفاں دی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلا. تھوڑے رب نے تھا کو چھوڑا کوئی نہیں، نہ تھوڑا رب تھا تو بیزار تھی ہے. کچھ ریاں واسطے وہی دا نزول بند تھی ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل حضرتی میں گرانی کیفیت آ رہی ہے. کافرہ گل بھلا دیتی ہے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رب نے چھوڑ دیتا ہے. دل اثر تے گرانی کیفیت آئیے، بہت جڑی کیفیت آئیے. سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہی مرجھائے، مالک دی رحمت کو جلال آئے. یار دا چہرہ مرجھاونے رب دے کل کتھا برداشت ہونا ہے. جبریل امین آئے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر. میرے مصطفیٰ نے جبریل کو پوچھا ہے، جبریل اتنی دیر لا کے کیوں آئے کہ سارے واسطے دل نہ بھی کریں دا. جبریل اپنی عشق دی منزل بیان کریں دا. آقا اشد شوقاً، آقا تھارے ملاقات واسطے اور تھارے دیدار واسطے دل تڑپ دا ہے، لیکن کیا کر رہا اللہ رب العزت حکم دا پابندہ میں. جبریل دیا فرشتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیدار واسطے تڑپ دے. میرے مصطفیٰ کریم نے اس ودھا دے چہرے دی رب نے قسم اٹھائی ہے. مالک نے اپنے یار کو اتنا حسن عطا فرمائے. حضور دے صحابہ حضرت عمر بن عاص فرمانن کہ ما اتقتو، لوگوں سارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ایسا مصطفیٰ دے حسن کو بیان کرو. حضرت حسان بن ثابت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن دا تذکرہ کیتا ہے. پوچھن والا نے پوچھا کہ اے حسان تسا مصطفیٰ دے حسن کو بیان جو کیتا ہے تسا کی میں ڈٹھا آئی. حضرت حسان بن ثابت فرمانن فلما نظرت الى انوارہی، فرمایا کہ جس وقت حضور دے انوار علیہ پاسے دیکھوں فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. فرمایا انہیں ڈائریکٹ میں بھی کوئی نہیں ڈٹھا، میں بھی یار کچھ نہ دیکھن دی تمنا ہوئے ہاں اکھاں دے ہوتے ہاتھ رکھ دے ہاں سے چاہ تے سراخہ دے نال مصطفیٰ دے حسن دا تذکرہ کریں دے آسے. کیوں خوفا من ذہاب بصری آدھے آسے اللہ دے محبوب دے حسن تے اتنا نور ہے مطلب اسے نورانیت دے نال ساری حقیاں نہ چلیا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ صدقہ. اللہ رب العزت نے سونے مصطفیٰ کو اتنا جمال عطا فرمایا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات محبت کروا لو. حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد پاک آپ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواباں دے تذکرہ کیتا ہے. انہوں نے کل پوچھا گیا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن پاک ہے وہ نمکین ہے. سرکار نے فرمایا کہ انا املا ہو واقعی یوسف اسبہ، میں نمکین ہاں تے میرا بھرا یوسف مٹھا ہے. ایک قدرتی فطرت ہوندی کہ مٹھا اتنا زیادہ نہیں کھادا ویندا، نمکین زیادہ کھادا ویندا ہے. انہاں سرکار کو ڈٹھا حضور کو پوچھا چا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا قربان تھی ماں تساں جواب فرمایا کہ میرا حسن نمکین ہے، میرے بھرا یوسف دا حسن مٹھا ہے. آقا نمکین زیادہ کھادا ویندا ہے، مٹھا تھوڑا کھادا ویندا ہے، لیکن معاملہ ہے یوسف دا حسن مٹھا ہے. یوسف دے حسن کو دیکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹیاں انچا نمکین تا زیادہ کھادا ویندے زیادہ ڈٹھا ویندے. اتنا اس قسم دا واقعہ تا پیش کوئی نہیں آیا. اس گل دی میں سمجھ نہیں آندی حالانکہ نمکین زیادہ ڈٹھا ویندے. آقا اتھا اگر انگلیاں کپیاں ہن اتھا تا گاٹے کپیچے نا سونا دساؤ یہ واقعہ کیوں نہیں پیش آیا. میرے مصطفیٰ نے انہوں کو جواب دیتا اے میرا غلام جمالی مستور ان اعین الناس غیرتا من اللہ. میرے رب اتنا غیرت مند ہے، میرے رب نے میرے حسن کو 70,000
پردہ دے اندر رکھا ہوئے میرے رب دی غیرت گوارا نہیں کریں دی میرا محبوب ہوئے میرے محبوب کو کوئی میاں دیکھے اگر میرے سارے پردے اللہ رب العزت ہٹا دے ہوئے ہاں کسی دی جرت بھی کوئی نہیں میرا دیدار کر سکے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کسی دی جرت نہیں میرا دیدار کریا اور ہو سکتا ہے اسے منظر کو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے اسے واسطہ بیان کیتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت توجہ چلی امام اہل سنت فرمانے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سبحان اللہ یوسف دے حسن نہ کمال آئے یوسف علیہ السلام کو مصر دیا عورتوں نے نٹھائی انگلیاں کپی بیٹھی ہیں پہلے حضرت زلیخا نو تانا مرے دین آدم زلیخا غلام تے دل ہار بیٹھی پہلے تانا مرے دین گلہ کرے دین حضرت زلیخا پاک فرما دین تو سا جٹھا کوئی نہیں آؤ نہ میں تھنو دکھاوا گھر دے اندر دعوت انتظام کرے دین آوے دین عورتاں ناش پاتیاں ہتھاں دے اندر چھریاں بھی آ گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو فرمایا نے عرض کیتی نے میری لاج رکھ جا آج میری عزت نہ مسئلہ ہے اے عورتہ میں کو تانے نے دین تو ہی نہ کنا ساتا تو غلام نہیں بلکہ تو امام ہے تانا نے دین تو آنے نہ کنا ساتا تو غلام نہیں تو امام ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ جب گزرے آپ نے اپنے جناب والا رخ تو تھوڑا جیا کپڑا ہٹائے مصر دیا عورتہ نے لٹھائے اللہ رب العزت نے اتنا یوسف نو حسن عطا فرمایا ہے مصر دیا عورتہ نے دیا یوسف علیہ السلام نے اتنا حسن ہے ناش پاتیاں کٹیاں ہوئے دیں تلے انگلیاں بھی کٹیاں ہوئے دیں لیکن پتہ نہیں لگنا ناش پاتیاں کٹیچ گئی ہیں انگلیاں کپی بیٹھی ہیں پتہ کوئی نہیں آدھن زلیخا ما ہازا باشرہ ما ہازا اللہ باشرہ ما ہازا باشرہ فرمایا کہ اے بشر نہیں اے تا کوئی ملک فرشتہ ہے ان ہازا اللہ ملک کریم اے بشر نہیں ہے تا فرشتہ ہے ڈٹھا کوئی نہ نے اعتراض کر دیا رہی ہیں کہ یوسف دا حسن ڈٹھا نے مت آکھا کہ انہیں بشر نہیں ہے تا ملک فرشتہ ہے جنہ ڈٹھا نہیں ہوتا کرن گلاں جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں ڈٹھے ورا قرآن دے پھولا سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا رات دیاں یہ شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہور ڈٹھا انہا ہور ڈٹھا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی گل کی تھی ونے اللہ رب العزت نے اپنے یار کو بے مثال حسن عطا فرمایا حضرت حسان بن ثابت فرماندن کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مصطفیٰ تو وقت کے سونا اس کائنات آیا کوئی نہیں مصطفیٰ تو وقت کے سونا اس کائنات آوے کیوے ہاں مصطفیٰ تو وقت کے سونا رب بناوے نہ تاوے ہاں رب نے مصطفیٰ تو وقت کے سونا بنائے کوئی نہیں اور مصطفیٰ تو وقت کے سونا کسے مانے جائے حضور دی غلامہ حضرت میمونہ بنت کرنا آدھی میں چھوٹی جنی آمی میں اپنے ابا جان دے نال آئیاں تے سرکار دو عالم نور مجسم نا آپ اونٹنی دو تے سوار تھی دے پیاں تھے سرکار سوار تھی دے پین اونٹنی تے ایک غلام نے میں تلے ہتھاں دا جنگلہ بنایا ہوئے گرہ بڑھائی ہوئے سرکار نے اپنے قدم مبارک رکھیں سرکار کریم نے جلے قدم رکھیں نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت تمام آپ کھڑے ہو کے اس سے استقبال فرمائے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری
تمام احباب تشریف رکھو. سر اسٹیج دی زینت بڑے مہمان عزیشہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ منصور سلطان صاحب آپ لو دل دیا تا کریں نا خوش آمدید اقصو ست بسم اللہ جی آئے. سر اسٹیج دی زینت بین قبلہ حضور جگر گوش ہے سلطان و علماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر منصور سلطان صاحب القادری. اللہ رب العزت آپ دے عمر آپ دے علم دے اندر برکت نازل فرمائے. آخری گل مختصر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں اپنے ابا جان دے نال آئی ہاں. میں چھوٹی دے رہی ہوں سرکار دو عالم اونٹنی تے سوار تھی نے پہن. ایک غلام نے اس طرح اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے سرکار کریم اپنے قدم مبارک انہوں نے ہتھاں دے اتنے رکھ کے سوار تھی نے پہن. میں وہ منظر ڈٹھا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پنڈلی پاک کو ڈٹھا. آپ فرمانے کہ آج میں جوان تھی گئی ہاں اس سرکار کریم دی پنڈلی آلہ حسن اجنا تک میں کو بھولا کوئی نہیں. وہ منظر اجنا تک میں نے اکھاں دے سامنے کھڑا ہے. وہ منظر ساری گل سامنے ہے کہ غلام نے ہاتھ بدھے ہوئے سرکار کریم اپنی پنڈلی مبارک اتے رکھ کے سوار تھی نے پہن. فرمایا فما نسیت و فیما نسیت ہر شے کائنات دی بھول سکتی ہے لیکن مصطفیٰ دی پنڈلی والا حسن جڑا ہے او میں کو نہیں بھولنا. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو. ایک عاشق نے منظر بیان کیتا ہے فرمایا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. مالک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا میری حاضری قبول فرمائے.